الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ جب یہ قربانی کے ایام آتے ہیں تو خود بخود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی
سنت سمجھ کر مسلمان اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور قربانی صرف یہی ایک ہے کہ اللہ نے ان کو ان سے پیاری چیز کی قربانی مانگی اور انہوں نے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے جنت سے مینڈھا بھیج کر اس کو قربان کرایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ اس ایک قربانی کا تذکرہ تو ہم کرتے ہیں کہ ہم قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی ملت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اگر قرآن مقدس کے مضامین میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ آزمائش پر آزمائش، امتحان پر امتحان۔ ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا، اللہ نے رشد و ہدایت سے نوازا، گھر کا ماحول دیکھا تو آپ کے والد آزر صرف بت فروش نہیں بلکہ بت گر بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، بت بناتے بھی ہیں، بتوں کو پوجتے بھی ہیں، بتوں کو بیچتے بھی ہیں۔ ان کا کاروبار ہے خدا بنا بنا کر بیچنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دی، آپ فطرت اسلام کے مطابق سوچنے لگے۔ جن مورتیوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، یہ مورتیاں کیسے ہمارے سجدوں کے لائق ہو گئیں؟ سجدوں کے لائق تو وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اور سورج چاند ستاروں کا مضبوط اور مستحکم نظام چلایا ہے، جو ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ سجدے کے لائق تو وہ ذات ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے والد کے سامنے آ کھڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نہایت ادب اور احترام کے ساتھ فرمانے لگے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں پہنچا۔ فاتبعنی، میری اتباع کرو، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر چلا لیتا ہوں، مستحکم اور پکا راستہ، اس علم کے ذریعے جو میرے پاس تو ہے مگر آپ کے پاس نہیں۔ معلوم ہوا کہ علم والا اگرچہ چھوٹی عمر کا کیوں نہ ہو،
بغیر علم والے کے سامنے اپنے علم کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر وہ بات کر سکتا ہے، صرف یہ دیکھ کر نہیں کہ اس کی سفید داڑھی ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، اس کا تجربہ زیادہ ہے، میں اس کے سامنے کیسے بولوں۔ بات عمر اور تجربے کی نہیں، بات تو علم کی ہے اور دلائل کی ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ مہربان کا نافرمان ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں آپ۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے والد شیطان کی عبادت کرتے تھے؟ جتنا کچھ آپ نے سن رکھا ہے یا ابھی جو باتیں سنی ہیں وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی۔ اور حضرت ابراہیم ان سے فرما رہے ہیں کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، اس لیے فرما رہے ہیں کہ آپ کو بتوں کی عبادت پر آمادہ کیا ہے شیطان نے۔ شیطان کی مان کر چلنا گویا کہ شیطان کی عبادت ہے، اور اللہ رحمان کی مان کر چلنا وہ اللہ کی عبادت ہے۔ یا اباتی، تیسری مرتبہ پھر پکارتے ہیں، اے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ذرہ برابر نفع اور نقصان نہیں دے سکتے، ایسوں کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ عبادت تو اس ذات کی ہونی چاہیے جس کی صفت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں، مخلوق تمام مخلوقات کی کوئی آواز اور پکار اس سے وہ بے خبر نہیں، ہر ایک کی آواز کو، پکار کو سننے والا اور ہر ایک کو دیکھنے والا اور ہر ایک کے نفع اور نقصان کا جو مالک ہے، عبادت کے لائق تو وہ ہے۔ لما تعبد، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جہاں ابراہیم علیہ السلام دلائل کی بنیاد پر بات کر رہے تھے، آگے سے والد بھی دلائل سے بات کرتے، لیکن فوراً وہ آپے سے باہر ہو گئے، کہنے لگے اے ابراہیم تو میرے معبودوں کے نقص نکال لائے، ان کی خامیاں گنوا رہا ہے مجھے کہ وہ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جا، ورنہ میں تجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر بات یہاں تک پہنچ چکی ہے تو سنبھال اپنا گھر، مجھے اس گھر کا نہ بھروسہ ہے اور نہ میں نے کبھی اس کو اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھا۔ جس رب نے مجھے اپنی پہچان کرائی ہے وہ مجھے ٹھکانہ بھی دے گا۔ پوچھا ہوگا کسی نے، ابراہیم آج تک گھر سے کبھی باہر نہیں گیا، کسی سے واقفیت نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی خیر خواہ نہیں، باہر کی دنیا تو نے دیکھی نہیں، کہاں جا کر رہے گا ماں باپ کو چھوڑ کر؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب اللہ قرآن میں بتاتے ہیں، فرمایا انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، سیہدین، وہ مجھے اس سے بہتر گھر عطا فرما دے گا۔ پہلی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ ماں باپ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، گھر چھوڑا،
وطن چھوڑا، عراق سے چلے اور پہنچے مصر، مصر سے چلے اور پہنچے ملک شام، وہاں جا کر آباد ہوئے ابراہیم علیہ السلام۔ قوم کے سامنے یہی اللہ کی توحید کی اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت رکھی اور بڑے دلائل کے ساتھ بات سمجھانے کی کوشش کی۔ وہاں ایک نئی قوم سے پالا پڑا جو سورج کی عبادت کرتے ہیں اور چاند ستاروں کو خدا اور معبود سمجھتے ہیں۔ صبح ہوتی، سورج طلوع ہوتا تو اس کے سامنے سجدہ ریز، مغرب کے وقت چاند کو طلوع ہوتے دیکھتے تو اس کے سامنے سجدہ ریز، رات کی تاریکی میں آسمان کی اس نیلی چادر کے اوپر جگمگاتے ستاروں کو دیکھتے تو ان کے سامنے سجدہ ریز۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کو برملا کہتے ہیں، انی بریء مما تشرکون، میں تو برات کا اظہار کرتا ہوں، میں بری ہوں تمہارے اس شرک سے جن مخلوقات کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تو اپنا رخ نہ سورج کی طرف، نہ چاند کی طرف، نہ ستاروں کی طرف، نہ بتوں کی طرف، کسی اور کی طرف نہیں کرتا۔ وجہت وجہی، میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں، الذی فطر السماوات والارض، جو ذات زمین و آسمان کا خالق اور بنانے والا ہے۔ حنیفاً، میں یکسو ہو کر، ہر طرف سے رخ پھیر کر اپنے اس رب کی طرف رخ کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، تم سب کے سب گمراہی میں اگر چل رہے ہو، ما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ وطن کی قربانی، اللہ تعالی قرآن مقدس میں فرماتے ہیں اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ نے مبتلا کیا، آزمایا، کئی چیزوں میں، کئی کاموں میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ میں نے جس طرح عرض کیا، امتحان پر امتحان اور آزمائش پر آزمائش۔ جب قوم کے بت خانے میں اور مندر میں جا کر بتوں کا تیا پاچا کیا، اس کی پاداش میں اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑی ابراہیم علیہ السلام کو۔ دو ٹوک فیصلہ تھا، یا تو ہماری بات مانو یا پھر آگ میں جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، اس کو گوارا نہیں کیا، اپنے آپ کو آگ میں ڈلوا دینا گوارا کر لیا۔ اور اللہ نے اپنے محبوب، ہمارے نبی، رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میرے پیغمبر اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں، وہ ابراہیم جو یکسو تھا، ایک در کا ہونے والا تھا۔ اس امت کو بھی انہی کی اتباع اور ملت کا حکم دیا، اور امت کے نبی کو بھی اللہ نے اسی بات کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، اللہ نے بیٹا دیا، کس عمر میں؟ وہ خود جو بولتے ہیں رب کے سامنے، اللہ نے ان کے الفاظ کو قرآن بنایا۔ سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے میں
اللہ نے بیٹے دے دیے، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسحاق بھی آ گئے اور حضرت اسماعیل بھی، ایک بیوی سے حضرت اسماعیل، دوسری بیوی سے حضرت اسحاق۔ کہتے ہیں الحمدللہ اولاد مل گئی۔ مانگتے تھے کس سے؟ کہتے تھے رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پالنہار پروردگار میرے رب نیک بیٹا عطا فرما۔ جس رب سے مانگتے تھے اس نے دے دیے، ایک نہیں دو دیے، تو شکریہ بھی پھر کس کا کرنا تھا؟ جس سے مانگا تھا اس نے دیا، اس کا شکر۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس ذات نے مجھے بیٹے دیے عندک الکبر، بڑھاپے کی عمر میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے دو بیٹے دیے مجھے کس عمر میں؟ عند کبر کے الفاظ ہیں، بڑھاپے کی عمر میں۔ ساری زندگی مانگتے رہے، بڑھاپے میں بیٹا ملا۔ اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر بیٹے کو، بیوی کو لے جا کر مکہ کی سرزمین میں بسا کر آپ واپس آ جائیں۔ جس بیٹے کو جی بھر کے دیکھا نہیں، چوما نہیں، چھاتی سے لگایا نہیں، محبتیں لی نہیں، دی نہیں، اللہ کہتے ہیں ان کو وہاں چھوڑ کر آپ واپس آ جائیں۔ یہاں بیٹے کی قربانی، بیٹے کو وہاں چھوڑا، خود واپس آ گئے۔ یہی بیٹا جب بڑا ہوا، فلما بالغ معہ السعی، اللہ کہتے ہیں جب بھاگنے دوڑنے کی عمر کا ہوا تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ابراہیم اب اس بیٹے کو میرے راہ میں قربان کرنا۔ میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا، ہم تو صرف یہ ایک قربانی جانتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم نے تو اللہ کے راستے میں کئی قربانیاں دیں، اور ہر قربانی پر اللہ سے 100 نمبر لے کر پاس ہوئے۔ ہر امتحان میں مکمل نمبر لے کر پاس ہوئے۔ اس کی گواہی خود اللہ قرآن میں دیتے ہیں کہ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر ایک بات کو مکمل کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لٹا دیا بیٹے کو۔ اس قربانی سے فارغ ہوئے، کچھ ہی عرصہ گزرا، رب کی طرف سے حکم آ گیا، اے ابراہیم میرا گھر تعمیر کرو۔ انجینئر اللہ کی طرف سے آئے حضرت جبریل علیہ السلام، کیونکہ یہ کعبہ آدم علیہ السلام کے دور سے تھا۔ حوادث زمانہ کی وجہ سے، سیلابوں کے طوفانوں کی نظر ہو کر ملیا میٹ ہو گیا، نام و نشان تک ختم ہو گیا، مگر اللہ کے علم میں تو تھا کہ کعبہ کہاں ہے۔ جبریل کو میرے رب نے بھیجا کہ نشان لگا کر آئیں، جگہ بتا کر آئیں۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے خلیل اور دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ خود مستری بن گئے، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مزدور بنا لیا۔ وہ گارا اور سیمنٹ اور مسالہ ان کی ذمہ داری، اور تعمیر پتھروں کے ساتھ رب کا گھر بنانے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے ایرے بنیادیں بنا لیں، تعمیر اوپر اٹھنے لگی، تو اللہ کے سامنے درخواست کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ تیرے حکم سے تیرا گھر بنانے لگاؤں، حکم بھی تیرا،
نقشہ بھی دیا ہوا تیرا، تعمیر میں کرنے لگا ہوں، میرے تعمیر کرنے کا کمال تو اس وقت ہوگا جب میری اس نیکی کو تو قبول فرما لے۔ تقبل منا، اللہ ہم باپ بیٹے کی اس محنت کو قبول فرما لے۔ نیکی کرنا کمال نہیں، رب سے قبول کرا لینا کمال ہے، اور اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ عمل دیکھیں کتنا اونچا عمل ہے، اللہ کا گھر بنانے لگے، عام محلے کی مسجد نہیں، وہ گھر جو پوری روئے زمین پر دیگر مساجد کو بھی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، بلکہ ان مسجدوں کو کعبہ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے، مگر ان سب کی ماں تو وہی کعبہ ہے۔ ساری کائنات کے مسلمانوں کی عبادت کا رخ جس جانب ہوتا ہے وہ وہی کعبہ ہے۔ اتنا بڑا اونچا عمل کہ جس کا نقشہ بنایا جبریل نے، تعمیر کرنے والے مستری معمار وہ خلیل ہیں، مزدور حضرت اسماعیل ہیں، رب جلیل کا گھر بنانے لگے ہیں، مگر پھر بھی درخواست کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ آپ سے قبولیت کی درخواست ہم اس لیے کر رہے ہیں، آپ سے قبولیت کی درخواست اس لیے کر رہے ہیں، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے ہر ایک کی پکار اور دعا کا سننے والا اور دلوں کے حالات کو جاننے والا، کہ ہم یہ عمل جو کر رہے ہیں کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک ایک بات میں نکتہ ہے مسلمان کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر، ان کا طریقہ سمجھ کر، ان کی ملت کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے اگر قربانی والا عمل کرنے لگے ہو، اس میں اترانا نہیں، اس میں فخر نہیں، اس میں تکبر نہیں، اس میں کوئی بڑائی نہیں، کیونکہ اس میں آپ کا کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ جس ذات نے توفیق دی ہے اس سے قبولیت کی دعا کرتے ہوئے، کیونکہ وہ ذات وہ ہے جو ہر ایک کی نیتوں سے واقف ہے، ہر ایک کے حالات سے باخبر ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ قربانی کرنے والا کس نیت سے کر رہا ہے، کس ارادے سے کر رہا ہے، کتنا اخلاص ہے اس کے دل میں، یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس لیے اس سے دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار اس کو قبول فرما۔ یہ بھی آزمائش تھی، امتحان تھا، اللہ کا گھر بنانا، اللہ کے خلیل اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں سے عبارت۔ اللہ کہتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، جن جن باتوں میں ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہوئے، میں رب کی طرف سے انعام آیا، اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو رہتی دنیا تک کے تمام لوگوں کے لیے امام بنا دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام ہونا اللہ کی نظر میں اس سے بڑا کوئی منصب ہی نہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہمارے ہاں تو امام کی جو قدر و قیمت ہوتی ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں جو امام ہوتا ہے وہ پورے محلے کی بیوی ہوتا ہے، جس کی جو مرضی آئے جب باتیں سنائیں، جس طرح کے آوازیں کسیں، تانے دیں، جب چاہیں اس کے سامنے آ کر بات کریں اور جس انداز سے چاہیں بات کریں، ہر ایک کو کھلا اختیار۔ مگر اللہ کی نظر میں امامت کا منصب اتنا اونچا، ساری زندگی قربانیاں دینے والے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ اعلان نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو بادشاہ بنانے لگے،
ہم آپ کو صدر بناتے ہیں، وزیر بناتے ہیں، ہم آپ کو چیف جسٹس بناتے ہیں، ہم آپ کو سونے چاندی کے ذخائر دے کر وزیر خزانہ بناتے ہیں۔ نہیں نہیں، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم آج کے بعد امامت کا تاج ہم نے آپ کے سر پہ رکھا ہے، اب ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کو ہم نے رشد و ہدایت کا امام بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، ہر ایک اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنا فخر سمجھتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے۔ اللہ قرآن میں بتاتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرانیّا ولیکن کان حنیفا مسلما، نہ میرا ابراہیم یہودی تھا، نہ میرا ابراہیم عیسائی تھا، نصرانی تھا، میرا ابراہیم کیسا تھا؟ لیکن کان حنیفا مسلما، میرا ابراہیم حنیف تھا اور مسلمان تھا۔ کون تھا؟ یہودی نہیں تھے وہ۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں کا کوئی عقیدہ ہے جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی جز مانتے ہیں، اللہ کا حصہ مانتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، میرا ابراہیم تو حنیف تھا، وہ تو یکسو تھا، وہ نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے والا۔ یہودیوں نے اللہ کی ذات میں شریک کیا حضرت عزیر کو، وہ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، جبکہ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ فرمایا میرا ابراہیم لیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تو قربانی والا عمل مسلمان ہر سال بجا لاتے ہیں۔ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ سنتے کیا ہیں احادیث میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تمام مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پیغمبر ہیں۔ اس نسبت سے ہر مسلمان کے وہ روحانی باپ ہیں، اس لیے میرے نبی نے فرمایا ہی سنت ابیکم، مسلمانوں تمہارے ابو، تمہارے ابی اور تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ پھر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا ہے؟ طریقہ تو ان کا ہے، سنت ان کی ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا اللہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ ہم تو یہی ظاہری معنی سمجھتے ہیں اس کا، حقیقت میں یہ معنی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے عدل و انصاف کے بھی خلاف ہے کہ اللہ پہلے بال گنیں گے، جتنے بال ہوں گے پھر اتنی نیکیاں دیں گے۔ اتنا گائے بیل اس کے جسم پر بال نہیں ہوتے جتنا کہ ایک دمبے کے جسم پر اون کے باریک سے دھاگے اور بال ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ 7 حصے داروں کو پھر کتنی نیکیاں ملیں گی، اور اکیلا دمبا ذبح کرنے والی کی نیکیاں تو پھر بڑھ گئیں۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ اللہ قربانی کرنے والے کو بے شمار نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔
جس طرح ان بالوں کا ہم حساب نہیں لگا سکتے اور شمار نہیں کر سکتے، اللہ اسی طرح بے حساب اور بے شمار اجر و ثواب اور نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ طیبہ میں رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو دعوت فکر دی تھی کہ میرے نبی کا گھرانہ جنہوں نے کبھی ایک ہفتہ بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، جن کے کئی کئی دن تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، قربانی والا عمل انہوں نے نہیں چھوڑا۔ امت کو کیا سبق دیا؟ قربانی بہت اونچا عمل ہے۔ نسبت دیکھو، ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ نے قربانی مانگی تھی، جانور کی قربانی مانگی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب قربان کرنے کے لیے لے کر گئے تھے، جانور لے کر گئے تھے، جس کو لٹا دیا تھا قربانی کے لیے، چھری جس کے گلے پر رکھی تھی وہ جانور تھا، بیٹا۔ یہ تو شکر کرو، اگر ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا قربان ہو جاتا، کون سا ایسا مسلمان ہوتا جو پھر اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربان کر دے؟ تو اللہ ہم سے جانور کی قربانی مانگتے ہیں، اس میں بھی مسلمان مسئلے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر قربانی بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ بھائیوں، 8 10 ہزار 12 ہزار 15 ہزار 20 ہزار اس کی کوئی حیثیت نہیں، گوشت خود کھانا ہے، لیکن اللہ کا حکم مان کر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے۔ اجر و ثواب اس کا یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے کھروں سینگوں سمیت لایا جائے گا۔ اس نقطے کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے سینگ کا ذکر کیا، اس کے کھر اور پیر کا ذکر کیا کہ ان ساری چیزوں سمیت وہ لایا جائے گا اور اس کو تمہارے نامہ اعمال میں تولا جائے گا، اس کا وزن ہوگا۔ بتایا یہ جا رہا ہے امت کو، تمہاری نظر میں اس کے سینگ کسی کام کے نہیں، اس کے کھر اور پاؤں بھی کسی کام کے نہیں، پھینک دیتے ہو، ان کا کوئی استعمال نہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ بھی اتنا قدر و قیمت والے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کا بھی وزن کر کے تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی خوشی سے قربانی کیا کرو، اس کو تاوان سمجھ کے نہیں کیا کرو، دل کی خوشی سے قربانی کیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیا کرو۔ قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے بلکہ جانور کی خریداری میں کئی لوگ مسئلہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنی بات تو سب کو یاد ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہ ہو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جو قربان کر رہے ہیں تو اللہ کو بے عیب چیز دینی چاہیے۔ اور اللہ بھی چوتھے پارے کی پہلی لائن میں یہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو، پیاری چیز، بے عیب چیز۔ جانور بے عیب ہو، بندے کا اپنا عقیدہ عیب دار ہو، پھر قربانی ہو جائے گی۔ جانور بے عیب ہو، بندے کی نیت عیب دار ہو، پھر قربانی ہو جائے گی۔ جانور بے عیب ہو، جس مال سے وہ جانور خریدا ہے وہ مال عیب دار ہو، تب قربانی ہو جائے گی۔ میں نے کتنی چیزیں گنی ہیں، عقیدہ، نیت، مال۔ عقیدہ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں، اگر ایسا عقیدہ ہے تو پھر قربانی قبول ہوگی۔
اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ نہیں تو اللہ کے ہاں قربانی بھی قابل قبول نہیں۔ دوسری بات، جس مال کے ذریعے، کیونکہ قربانی سراسر مالی قربانی، مالی عبادت، اور آپ التحیات میں کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری زبانی عبادتیں تیرے لیے، میری جسمانی عبادتیں تیرے لیے، میری مالی عبادت تیرے لیے۔ اللہ سے عہد کرتے ہیں ہر نماز میں، ہر التحیات میں۔ تو قربانی مالی عبادت ہے، قربانی اللہ کی عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ وہ مالی عبادت کرتے ہوئے جو مال خرچ کیا جا رہا ہے، وہ اگر رشوت کا ہوا یا سود کا ہوا یا کسی کا حق مارا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلماً کسی کا مال غصب کیا ہے، ایسے مال کی قربانی وہ 20,000 نہیں 20 لاکھ کی بھی اگر کرے، اللہ کے ہاں ایک تنکے کے برابر بھی اجر و ثواب کی امید نہ رکھے، الٹا اللہ کے عذاب کا مستحق بنے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جانور بے عیب ہو، مال بھی بے عیب ہو، عقیدہ بھی بے عیب ہو کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اور تیسری چیز ہے نیت بے عیب ہو۔ اگر نیت میں آ گیا دکھلاوا، نیت میں آ گئی ریاکاری، نیت میں آ گئی نمود و نمائش، نیت میں آ گئی بات کہ گوشت کھانا ہے، تو پھر بھی یہ قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہ باتیں یاد رہیں گی نا؟ نیت کو پاک رکھنا ہے، مال بھی حلال اور طیب پاک مال اس کے ذریعے قربانی کرنی ہے۔ اپنا عقیدہ وہی بنانا ہے جو ابراہیم علیہ السلام والا ہے، جنہوں نے کہا اللہ وہ ذات ہے جو ہر ایک کی پکاروں کا سننے والا، ہر ایک کے حالات کو جاننے والا، ہر ایک کے عمل کو قبول کرنے والا، جس کی مان کر ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دیں۔ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو، اللہ مسلمانوں کو اپنی رضا کے لیے خوش دلی سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کی قربانیاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔